بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیچھے جو حدیث پڑھی تھی ہم نے الا صلوا فی الرحال، وقت ختم ہو گیا تھا، اس میں تھوڑی سی گفتگو باقی تھی۔ ہم نے یہ بتایا تھا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ دونوں بارش، آندھی، سردی، اندھیروں میں نماز کے اذان جب دی جاتی تھی اس میں الا صلوا فی الرحال کہلوایا کرتے تھے۔ اس حدیث کا عبارت النص تو یہی ہے کہ ایسی صورتوں میں جماعت چھوڑ کے گھروں میں نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک میں اس صورت میں بھی بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ نماز کے لیے مسجد میں آنا چاہیے۔ یعنی جواز تو ہے ترک جماعت کا، لیکن افضل پھر بھی کیا ہے؟ جماعت سے آ کر نماز پڑھنا افضل ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے موطا میں بھی اسی کو نقل کیا ہے اور یہ فرمایا کہ یہ صورت اس پر کوئی عمل کرے تو ھذا احسن، بات اچھی ہے، کر لے عمل، لیکن جماعت سے نماز پڑھنا افضل ہے۔ یہ بات رہ گئی تھی پچھلی عبارت کے اندر، پچھلے سبق کے اندر اس کی تکمیل ہوئی۔ یہاں پر جو حدیث آپ نے پڑھی ہے یہ بھی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کا رات کا کھانا وہ چن دیا جائے اور نماز بھی کھڑی ہو جائے تو تم پہلے رات کا کھانا کھاؤ اور جلدی نہ کرو یہاں تک کہ اس سے فارغ ہو جاؤ۔ چنانچہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا جب کھانا لگ جاتا تھا اور اگر نماز کھڑی ہو جاتی تھی تو وہ نماز پڑھنے نہیں آتے تھے یہاں تک کہ کھانے سے فارغ ہو جائیں، حالانکہ وہ کھانے کے دوران امام کی قراءت سن رہے ہوتے۔ اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ اگر نماز کھڑی ہو گئی ہے، جماعت سے نماز ہو رہی ہے اور کھانا لگ گیا ہے رات کا، تو اس صورت میں جماعت کو چھوڑنا جائز ہے۔ اس حدیث کا ظاہر یہ بتا رہا ہے۔ اس حدیث کے ظاہر پر عمل کرتے ہوئے اہل ظاہر نے تو یہ کہہ دیا کہ اگر نماز کھڑی ہو جائے اور کھانا لگ جائے تو جماعت سے نماز پڑھنا جائز ہی نہیں ہے، پہلے کھانا کھانا فرض ہے۔ وہ تو ظاہر پہ چلتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں فَابْدَؤُوا بِالْعَشَاء، امر ہے۔ فَابْدَؤُوا بِالْعَشَاء کیا ہے؟ امر، اور امر کس کے لیے ہوتا ہے؟ جب مطلق ہو، وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن حضرات ائمہ اربعہ جمہور یہ فرماتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر تھوڑی تفصیل ہے۔ وہ تفصیل یہ ہے کہ جب کھانا لگ جائے اور جماعت میں شامل ہونے کی صورت میں دھیان نماز میں نہ رہے، کھانے کی طرف لگا رہے۔ جماعت میں نماز پڑھنے کی صورت میں دھیان کہاں لگا ہوا ہے؟ کھانے کی طرف لگا ہوا ہے، نماز کی طرف دھیان نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ حکم ہے کہ آدمی پہلے کھانا کھا لے پھر اس کے بعد نماز پڑھے۔ لیکن اگر ایسی صورت نہیں ہے، کھانے کی طرف دھیان نہیں لگ رہا، آدمی نماز میں دھیان لگا رہے، تو پھر جماعت سے نماز پڑھے۔ ایسا کب ہوتا ہے؟ ایسا چند صورتوں میں ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ بھوک زیادہ لگی ہوئی ہو اور کھانا لگ گیا ہو، تو ایسی صورت میں دھیان کہاں ہوگا؟ کھانے کی طرف ہوگا، تو پھر اس حدیث پر عمل ہوگا، فَابْدَؤُوا بِالْعَشَاء۔ یا کھانا لگ گیا ہے، بھوک تو نہیں لگی ہوئی، لیکن اندیشہ ہے کہ اگر میں نماز میں شامل رہا تو پیچھے سے ساتھی کھانا کھا لیں گے اور میرے حصے کا نہیں بچے گا۔ یا مشترک کھانا کھایا جاتا ہے، بہت سی جگہوں پر کھانے مشترک ہوتے ہیں نا، ساتھیوں نے کھانا شروع کر دیا، وہاں جماعت کھڑی ہو گئی، ساتھی کہتے ہیں ہم تو کھانا کھائیں گے، یہ صوفی صاحب کہتے ہیں میں جماعت کر کے آؤں گا، تو صوفی صاحب جماعت پڑھتے رہو، پھر آپ کا کھانا نہیں ملے گا۔ تو ایسی صورت میں دھیان کہاں لگا رہے گا؟ کھانے کی طرف۔ اس صورت میں بھی جماعت کو چھوڑ دے اور جا کر کیا کرے؟ کھانا کھائے۔ بلکہ امام اعظم سے تو مروی یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ تمہاری نماز کو کھانے سے بچایا گیا، کہ تمہاری نماز کھانا بن جائے اور تمہارے کھانے کو نماز بنا دیا گیا، کیونکہ اس صورت میں جب آدمی کھانا کھائے گا تو دھیان کہاں لگا ہوا ہوگا؟ نماز کی طرف لگا ہوا ہوگا نہیں، تو اس کا کھانا کیا بن گیا؟ نماز بن گیا نا۔ اور اگر نماز پڑھتا تو دھیان کہاں لگا ہوا ہوتا؟ کھانے کی طرف، تو کھانا کیا بن جاتا؟ نماز کیا بن جاتی؟ کھانا بن جاتا۔ امام اعظم فرمایا کرتے تھے کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے تمہاری نماز کو کھانا بننے سے بچا لیا اور تمہارے کھانے کو نماز بنا دیا۔ اس سے فقہا نے مسئلہ نکالا کہ یہ عام حکم نہیں ہے، یہ اسی وقت ہے جب دھیان لگا رہے۔
ایسی کوئی صورتحال ہو کہ نماز میں دھیان کھانے کی طرف لگا رہے، ورنہ اگر ایسی صورت نہیں ہے کھانا رکھا ہوا ہے، بھوک بھی نہیں لگ رہی اور کھانا لگا دیا گیا، کھانا ختم بھی نہیں ہوگا، خراب بھی نہیں ہوگا، ضائع بھی نہیں ہوگا، پھر آرام سے پہلے نماز پڑھے پھر کھانا کھائیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کھڑی ہو جائے، فرض نماز، تو اب کوئی نماز نہیں پڑھی جائے گی سوائے فرض نماز کے۔ یہ مسئلہ سمجھ لیجیے۔ اس بات پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ فرض نماز جب کھڑی ہو جائے مسجد میں تو پھر کوئی نفل سنت پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے سنت نفل شروع کی بھی ہے تو وہ اس کو مختصر کر کے سلام پھیر دے، 4 کی نیت باندھی ہوئی ہے، 2 پہ سلام پھیر کے اور آ کے فرض نماز میں شامل ہو جائے، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ البتہ اختلاف ہے فجر کی سنتوں میں کہ اگر نماز کھڑی ہو گئی اور کسی نے فجر کی سنت نہیں پڑھی، نماز جماعت کی کھڑی ہو گئی اور فجر کی سنت نہیں پڑھی، تو کیا فجر کی سنتیں پڑھنی جائز ہیں یا نہیں، یا آنا چاہیے، نماز میں شامل ہونا چاہیے؟ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بھی اسی حدیث پر عمل ہوگا، سنتیں پڑھنا جائز نہیں ہے، نماز میں آ کر شامل ہو۔ یہ کس کا قول ہے؟ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل۔ امام اعظم اور امام مالک رحمہم اللہ وہ کہتے ہیں نہیں، فجر کی سنتیں 2 شرطوں کے ساتھ مستثنی ہیں۔ فجر کی سنتیں 2 شرطوں کے ساتھ مستثنی ہیں، یعنی وہ پڑھی جا سکتی ہیں اگر 2 شرطیں پائی جائیں۔ نمبر 1، فجر کی سنتوں میں مشغول ہونے کی صورت میں فجر کے دونوں فرض امام کے ساتھ مل جائیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ فجر کی سنتیں پڑھ کے فارغ ہو تو اس کو دونوں فرض امام کے ساتھ ملے، 1 رکعت بھی نہ نکلے، سنتیں پڑھ سکتا ہے۔ اور دوسری شرط یہ کہ مسجد میں نہ پڑھے، گھر میں پڑھے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ مسجد میں نہیں پڑھے، اپنے گھر میں پڑھے، مسجد سے باہر پڑھے، مسجد سے باہر 2 سنتیں پڑھ لے اور اس کو امام کے ساتھ 2 رکعتیں پوری مل جائیں گی، جائز ہے، کر سکتا ہے۔ فجر کی سنتیں پڑھ لینی چاہیے اسی صورت میں۔ یہ کس کا قول ہے؟ امام اعظم اور امام مالک رحمہ اللہ کا۔ سمجھ رہی بات؟ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں اور تھوڑی سی سہولت دے دی، انہوں نے کہا مسجد کے باہر پڑھے، یہ شرط تو صحیح ہے، اپنی جگہ رہے، لیکن 2 رکعت ملے یہ ضروری نہیں ہے۔ قعدہ اخیرہ بھی اگر امام کے ساتھ مل جائے، اگر امام کے ساتھ قعدہ اخیرہ ملنے کی بھی امید ہو تو فجر کی سنتیں پڑھ لینی چاہیے۔ تو انہوں نے ایک شرط میں سہولت دے دی، دوسری شرط کو اپنی جگہ پر برقرار رکھا۔ سمجھ رہی بات؟ یعنی مسجد سے باہر پڑھے لیکن قعدہ اخیرہ امام کے ساتھ مل سکے تو اس کی اجازت ہے، وہ سنتیں پڑھ سکتا ہے، وہ اس حدیث سے مستثنیٰ ہو جائے گا۔ سمجھ میں آئی؟ اس کے بعد امام طحاوی آئے۔ امام طحاوی نے دوسری شرط میں بھی تھوڑی سی سہولت دے دی، انہوں نے فرمایا کہ اگر قعدہ اخیرہ ملنے کی امید ہو اور مسجد کے اس حصے میں نماز پڑھ رہا ہے جہاں پر جماعت نہیں ہو رہی، کیا مطلب؟ سردی گرمی میں جماعت کی جگہ مختلف ہوتی ہے نا، سردی میں نماز کہاں ہوتی ہے؟ اندر، اور گرمی میں نماز کہاں ہوتی ہے؟ صحن میں۔ تو کہتے ہیں اگر سردی کا موسم ہے، نماز اندر ہو رہی ہے تو صحن کے کسی گوشے میں سنتیں پڑھ دے۔ اگر گرمی کا موسم ہے، نماز باہر ہو رہی ہے تو شتوی حصے کے کسی گوشے میں اگر سنتیں پڑھ لے تو اس کے لیے استثناء اس حدیث سے ہو جائے گا، پڑھ لینی چاہیے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہمارے یہاں جو طریقہ رائج ہو گیا ہے نا کہ صف کے پیچھے کھڑے ہو کے سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، جہاں جماعت ہو رہی ہے وہیں پہ جس حال میں جماعت ہو رہی ہے اسی حال میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ سنتیں پڑھ رہے ہیں۔ اس کی اجازت کسی نے بھی نہیں دی۔ یہ ان چیزوں میں سے ہے جو عوام ان کو تھوڑا سا راستہ دو وہ آگے تک پہنچ جاتے ہیں، ان کو ہاتھ پکڑاؤ، ان کو انگلی پکڑاؤ تو وہ کہاں پہنچ جاتے ہیں؟ بازو پکڑ دیتے ہیں۔ یہ عوام کی عادت ہوتی ہے، چھوٹا سا سوراخ ان کو دو وہ اس کو غار بنا دیتے ہیں۔ یہ ان چیزوں میں سے ہے۔ فقہا نے تو اجازت دی تھی اتنی کہ آپ
دوسرے حصے میں مسجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں. جہاں جماعت ہو رہی ہے وہاں پڑھنے کی اجازت نہیں دی تھی. عوام آگے بڑھ کے امام کی صف کے ساتھ، جماعت کی صف کے ساتھ آگے پیچھے اس حصے میں سنتیں پڑھ لیں، اس کی کسی نے بھی اجازت نہیں، جائز نہیں ہے. امام مالک اور امام اعظم، امام محمد اور امام طحاوی، یہ حضرات سارے کے سارے اس حدیث سے استثناء کر رہے ہیں فجر کی سنتوں کا. اگرچہ شرطوں کے اندر اختلاف ہے لیکن استثناء تو فی الجملہ کر رہے ہیں نا. یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ احناف کی ایک خاص عادت ہے کہ وہ جب بھی کسی مسئلے پر موقف اختیار کرتے ہیں تو تمام نصوص کو سامنے رکھ کے ان کو اس کا حق دیتے ہیں. وہ فرماتے ہیں ہمارے سامنے یہ حدیث بھی ہے کہ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، اور کہتے ہیں ہمارے سامنے وہ حدیث بھی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنتوں کی بے انتہا تاکید فرمائی ہے، حتیٰ کہ فرمایا کہ وَلَوْ تَرَدَتْكُمُ الْخَيْلُ، تمہیں گھوڑے دھکے دے دے کے کھڑا نہ ہونے دیں تب بھی تم فجر کی سنتیں نہیں چھوڑنا اور فجر کی سنتیں پڑھنا. کہتے ہیں وہ حدیث بھی ہمارے سامنے. اور حدیث کی تاکید یہ بتاتی ہے کہ اس سے مستثنیٰ ہونا چاہیے، اس کو فجر کی سنتوں کے اس حدیث سے کیا ہونا چاہیے؟ مستثنیٰ. لہٰذا ہم چند شرائط کے ساتھ فجر کی سنتوں کو استثناء دیتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر تم میں سے کسی شخص کی گھر والی خاتون مسجد میں آنے کی اجازت طلب کرے تو اس کو منع نہیں کرنا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا اپنی حیات طیبہ میں. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. عورت کے لیے نماز کے حوالے سے اصل حکم یہ ہے کہ وہ نماز گھر میں پڑھے. چنانچہ حدیث میں اس کی صراحت ہے کہ عورت کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا، اپنے گھر کے برآمدے میں نماز پڑھنا صحن میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، اور کمرے میں نماز پڑھنا برآمدے میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، اور اپنے مخدع میں خوابگاہ میں نماز پڑھنا وہ گھر کے نماز پڑھنے سے افضل ہے. یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اس حدیث نے عورت کی نماز کے لیے اصل حکم کو بیان کیا. عورت کی نماز کے لیے اصل حکم یہ کہ وہ گھر میں پڑھی جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں جو خواتین کے لیے یہ فرمایا تھا کہ ان کو مسجد میں اگر آنے کی اجازت طلب کریں تو آنے کی اجازت دے دیا کرو، یہ کچھ عوارض کی وجہ سے تھا. ایک عارض تو یہ تھا کہ وہ زمانہ نزول وحی کا تھا اور روز کوئی نہ کوئی نئی وحی نازل ہوتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ نئی آنے والی تعلیمات کو نماز کے بعد بیان فرمایا کرتے تھے. تو اس علم کی ضرورت جس طرح مردوں کی تھی اور عورتوں کو بھی تھی، تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ عورتوں کو مسجد میں آنے دو. ایک عارض. دوسرا عارض یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں امامت فرماتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کی فضیلت اور سعادت وہ لا یقدر بالثمن، دنیا کی کوئی نعمت اس کے برابر نہیں ہو سکتی. مرد بھی اس سے مستفید ہوں، عورتیں بھی مستفید ہیں، اس لیے آپ نے اجازت دی. دو عارض ہو گئے. تیسرا عارض زمانہ خیر القرون کا تھا، مزاجوں میں فساد نہیں تھا، مزاجوں میں سادگی تھی، اتباع تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں موجود ہونے کی برکت سے دلوں میں گناہوں کے خیالات بھی نہیں تھے. اور خال خال کسی کے دل میں کوئی گناہ کا خیال آتا تھا یا سرزد ہوتا تھا تو وہ پریشان ہو کے اپنے آپ کو پاک صاف کرانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ جایا کرتا تھا. ایسا پاک صاف زمانہ تھا. تو عورتوں کے مسجد میں آنے سے مردوں کے دلوں میں کسی قسم کے برے خیالات کا اندیشہ بھی نہیں تھا. تیسرا عارض یہ تھا. سمجھ نہیں بات. اور چوتھا عارض یہ تھا کہ اس زمانے کی عورتوں کو حکم یہ تھا کہ مسجد میں جب آئیں تو کسی قسم کا بناؤ سنگار کر کے نہ آئیں، خوشبو لگا کے نہ آئیں، اچھے کپڑے پہن کے نہ آئیں، اچھی طرح پردے میں لپٹ کے چھپ کے آئیں، اور صرف اندھیری نمازوں میں آئیں، اندھیرے والی نمازوں میں، یعنی فجر اور عشاء. اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد سلام پھیرتے ہی مسجد سے نکل جائیں. مرد اس وقت تک مسجد میں بیٹھے رہیں جب تک کہ عورتیں اپنے اپنے گھروں میں داخل نہ ہو جائیں، اس کے بعد مرد مسجد سے نکلیں. ان تمام احتیاطی تدابیر کے ساتھ ان کو اجازت دینے کا حکم تھا کہ ان کو مسجد میں آنے دو. یہ 5 عارض تھے. کتنے ہو گئے؟ 5. نمبر 1 تعلیم، نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء، نمبر 3 خیر القرون، گناہوں کے اندر خیال دلوں میں گناہوں کا آنے کا زمانہ ہی نہیں تھا، اور نمبر 4
بناؤ سنگار کے بغیر، اور نمبر 5 راستوں میں اختلاط سے حفاظت، مرد جب تک مسجد سے نہیں نکلیں گے جب تک عورتیں گھروں میں نہ گھس جائیں۔ ان 5 عوارض کے ساتھ اجازت تھی عورتوں کو مسجد میں آنے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ 5 عارض ختم ہو گئے۔ امامت اور تعلیم یہ تو ظاہر ختم ہی ہو گئے، وحی کا دروازہ ہی بند ہو گیا۔ اب امامت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں رہی، اور زمانے کے اندر فساد آ گیا۔ آپ کے بعد خیر القرون نا دوسرا زمانہ آ گیا نا، خیر القرون قرنی، یہ ختم ہو گیا، ثم الذین یلونہم شروع ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے درمیان میں موجود ہونے کی جو برکت تھی، جس کی وجہ سے دلوں میں خیالات نہیں آتے تھے فاسد، اب وہ بات بھی نہیں رہی۔ دلیل حضرت عائشہ صدیقہ کی حدیث، آپ نے فرمایا، حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی کہ لو ادرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ زمانہ پاتے تو لمنع النساء، تو آپ ضرور بھی ضرور عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کر دیتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی تابعین کے زمانے میں نہیں ہے، کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، اس وقت کر رہی ہیں کہ تغیر آ گیا ہے۔ اب عورتیں وہ احتیاطیں نہیں کر رہی ہیں جو احتیاط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتی تھی۔ اب مردوں کے دلوں میں گناہوں کے حوالے سے خیالات کا وہ درجہ نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس سے حفاظت ہوتی تھی۔ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زمانہ پاتے تو آپ ضرور کیا کر دیتے؟ عورتوں کو منع کر دیتے۔ تو وہ بھی ختم ہو گیا، خیر القرون بھی اب نہیں رہا، اور وہ احتیاطیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندیاں لگائی تھیں ان میں بھی کوتاہیاں ہونے لگیں۔ تو اس لیے اب حکم کہاں لوٹ جائے گا؟ اصل کی طرف۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر نے حکم کو اصل کی طرف لوٹا دیا، اور آپ پسند نہیں کرتے تھے کہ خواتین مسجد میں آئیں نماز پڑھنے، لیکن صراحتاً منع بھی نہیں کرتے تھے۔ صراحتاً منع اس لیے نہیں کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا ہوا تھا۔ اگر اس کے مقابلے میں کہتے ہیں میں منع کروں گا تو معارضہ بن جاتا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے صورتاً کیا ہو جاتا؟ ٹکراؤ کرنے والے بن جاتے، اس سے بھی بچتے تھے، لیکن پسند بھی نہیں فرماتے تھے۔ احتیاط کرتے تھے کہنے میں، لیکن ناپسندیدگی بھی کرتے تھے کہ بھئی پسند نہیں ہے ہمیں آنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ جو تھی وہ بھی مسجد میں آتی تھی، تو حضرت عمر پسند نہیں کرتے تھے۔ تو لوگوں نے ان کی اہلیہ سے کہا کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ عمر آپ کے شوہر پسند نہیں کرتے تو آپ کیوں مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں؟ گھر میں پڑھا کریں۔ وہ بڑی سمجھدار خاتون تھی، انہوں نے کہا پھر اگر پسند نہیں ہے تو منع کر دیں نا مجھے، کہتے نہیں جاؤ مسجد میں۔ تو لوگوں نے کہا وہ کیسے منع کریں گے آپ کو؟ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم سنا ہوا ہے، لا تمنعوا اماء اللہ المساجد، اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے نہیں روکنا۔ تو آپ کو کیسے منع کریں گے؟ اگر منع کریں گے تو اس کی مخالفت ہو جائے گی صورتاً، وہ اس لیے منع نہیں کرتے۔ تو نہیں منع کرتے تو میں تو آؤں گی، اگر ان کو پسند نہیں ہے تو منع کر دیں۔ حضرت عمر نے ایک ترکیب کی، ترکیب یہ کی کہ فجر کی نماز کے لیے حضرت عاتکہ گھر سے نکلی، تو حضرت عمر ان سے پہلے نکل گئے اور راستے میں ایک جھاڑی کے پیچھے چادر اوڑھ کے چھپ گئے۔ جیسے ہی وہ قریب سے گزری تو جیسے اوباش لڑکے کسی خاتون کے پیچھے جھپٹتے ہیں نا پکڑنے کے لیے، ایسے ہو ہو کرتے ہوئے ان کے پیچھے بھاگے۔ حضرت عائشہ حضرت عاتکہ دوڑ کے مسجد میں گھس گئی۔ حضرت عمر پھر اپنا حلیہ بدل کے آئے، نماز پڑھائی، نماز پڑھ کے جب گھر گئے تو اہلیہ بیٹھی ہوئی تھی پریشان، کہنے گی آپ جو منع کرتے تھے نا بالکل صحیح منع کرتے تھے، زمانہ بڑا خراب آ گیا، ایک لچا لفنگا راستے میں میرے پیچھے لگ گیا تھا اور اس نے مجھے جو ہے پکڑنے کی کوشش کی، تو اللہ نے کرم کیا تو جلدی سے مسجد میں گھس گئی، اب میں مسجد میں نہیں جاؤں گی۔ یہ تدبیریں کیوں کر رہے ہیں حضرت عمر؟ صرف اسی لیے نا کہ مزاج نبوت کو وہ سمجھتے تھے، منشا نبوت کو سمجھتے تھے، نبی کے منشا کو سمجھتے تھے کہ یہ 5 عوارض ہیں جس کی وجہ سے اجازت دی تھی نبی نے، اب وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے، حکم کو اثر کی طرف لوٹنا چاہیے۔ تو صراحتاً منع بھی نہیں کر رہے کہ ادب کا تقاضا ہے، لیکن تدبیر کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ معاملہ نہ ہو اور عورتیں مسجد میں نہ آئیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ ساری تشریح میں نے اس لیے کی ہے کہ آج کل ایک ہوا چلی گئی ہے، عورتوں کو مسجد میں آنا چاہیے بہت سے، اور یہ ہوا چلائی ہے غیر مقلدوں نے اس حدیث کے ظاہر پر عمل کر کے
تو حدیث کے ظاہر کو دیکھتے ہیں نا، منشا کو نہیں سمجھتے وہ. حدیث کے ظاہر کو دیکھا، وہ کہتے ہیں عورتوں کو مسجد میں آنا چاہیے، مسجد میں جماعت سے نماز پڑھیں. چنانچہ ان کی مسجدوں کے اندر عورتیں آتی ہیں، جماعت سے نماز پڑھتی ہیں، باقاعدہ ان کے لیے جگہ بنائی جاتی ہے. آپ چلے جائیے خلیج میں، تو خلیج میں آپ کو ہر مسجد کے ساتھ مصلی الرجال و مصلی النساء 2 حصے ملیں گے. یہ کیا ہے؟ حدیث کے ظاہر پر عمل. خلیج میں آج کل سلفیت کا زور ہے، ظاہریت کا زور ہے، تو وہاں پر یہ سلسلہ جاری ہے. اب ان کی دیکھا دیکھی ہمارے مقلد حنفی علماء بھی بعض مسجدوں کے اندر عورتوں کے لیے جائے نماز مصلی بنائے جا رہے ہیں. اور اس سے بھی آگے بڑھ کے فرض نماز کو چھوڑیے، جو لوگ فرض نماز نہیں کرتے نا، وہ کم از کم رمضان میں تراویح کے لیے عورتوں کی جماعت کے لیے انتظام کرتے ہیں. بھائی جب فرض کے لیے مسجد میں آنا جائز نہیں ہے، جو با جماعت پڑھنا جیسا کہ ہم نے بتایا سنت موقدہ یا واجب ہے، تو تراویح کے لیے کہاں سے جائز ہو جائے گا مسجد میں آنا عورتوں کا؟ تدائی کہاں سے جائز ہو جائے گی؟ تو اس غلط فہمی کے اندر یہ لوگ مبتلا ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو جب فرض کے لیے آنے کی اجازت نہیں ہے تو تراویح کے لیے آنے کی کہاں سے اجازت ہو جائے گی؟ دوسری بات یہ سمجھ لیجیے کہ یہ حکم نماز کا ہے. یہ حکم کس کا ہے؟ نماز کا. تو اس کے لیے گھروں سے نہ نکلیں عورتیں. لیکن نماز کے علاوہ دیگر خیر کے کام، نماز کے علاوہ دیگر خیر کے کام، اس کے بارے میں اصول یہ ہے کہ اگر پردے کے ساتھ، پردے کے اہتمام کے ساتھ مفاسد سے حفاظت کرتے ہوئے اگر خواتین نکلیں تو ان کا نکلنا جائز ہے. جیسے تعلیم کے لیے نکلنا گھروں سے، مدرسوں میں پڑھتی ہیں نا خواتین، گھروں سے نکل کے آتی ہیں، صبح آتی ہیں شام کو جاتی ہیں. تعلیم کے لیے آنا یہ اگر پردے کے ساتھ ہو، مفاسد نہ ہو، اس کے اندر مفاسد سے حفاظت ہو، بلکہ کار ثواب ہے، بلکہ وہ سارے فضائل جو طالب علم کو ملتے ہیں وہ انہیں بھی ملیں گے. تبلیغ کے لیے گھر سے نکلنا، خواتین کی تبلیغی جماعتیں نکلتی ہیں نا، 3 دن کی، 40 دن کی، 10 دن کی نکلتی ہیں. انہی شرائط کے ساتھ پردے کا اہتمام ہو، مفاسد سے حفاظت ہو، اور وہ نکل کے جاتی ہیں، تو نہ صرف جائز بلکہ ان کو وہ اجر و ثواب ملے گا جو اللہ کے راستے میں نکلنے پر، فی سبیل اللہ نکلنے پر ملتا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ پچھلے دنوں ایک مولوی صاحب نے، ایک مشہور مولوی صاحب نے یہ فتویٰ دے دیا کہ جی اب خواتین کا تبلیغ میں نکلنا جائز نہیں ہے. اور انہوں نے جو فتویٰ لکھا، اس میں جو دلائل لکھے، اس میں وہ حدیث نقل کی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد میں نکلنے اور منع کرنے کے حوالے سے اصول تھے، ان اصولوں کے اوپر جواب دیا. گویا تبلیغ میں نکلنے کو قیاس کر لیا انہوں نے کس کے اوپر؟ نماز کے اوپر. یہ قیاس مال فارق ہے، یہ قیاس نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ نماز میں تو اصل حکم یہ ہے کہ گھر میں پڑھی جائے، اس پہ آپ قیاس نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں تو اصل حکم کیا ہے؟ خواتین کی نماز گھر میں پڑھیں، وہ افضل ہے ان کے لیے، ان کو جماعت کا ثواب گھر میں ملے گا. حتیٰ کہ حرمین شریفین میں بھی اگر خواتین ہیں تو ان کے لیے بھی حکم یہی ہے وہ گھر میں نماز پڑھیں، ان کو حرم شریف میں نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا. تبلیغ اور تعلیم کے اندر یہ کہاں اصل حکم ہے کہ گھر میں رہ کے کریں؟ اس میں تو نہیں ہے نا حکم، تو آپ کیسے اس کے اوپر قیاس کر سکتے ہیں؟ تو بہت بڑا مغالطہ ان کو لگا، اور انہوں نے یہ فتویٰ دے کے ہزاروں کی تعداد میں شائع کر کے تقسیم کیا. تو وہ ان کا بہت بڑا مغالطہ ہے، غلط ہے. خواتین کے لیے شرائط کے ساتھ مسجدوں سے تعلیم کے لیے نکلنا، تبلیغ کے لیے نکلنا نہ صرف جائز ہے بلکہ انشاءاللہ اگر شرائط کا اہتمام کریں تو وہ اجر و ثواب بھی ان کو ملے گا جو تعلیم والوں کو اور تبلیغ والوں کو ملتا ہے. سمجھ گئے؟ 3 کام نہیں کرنے چاہیے اس حدیث کا حاصل یہ. نمبر 1، جب امام بنے تو دعا صرف اپنے لیے مانگے، دوسروں کے لیے نہ مانگے، ایسا نہ کرے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا میں یہ کہ اللہم اغفر لی ولا تغفر لی احد. کیا بولے دعا میں؟ دعا کو اپنے لیے مخصوص کرنے کا مطلب یہ متکلم اور جمع کے صیغے کا مطلب نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ کیا بولے دعا میں؟ اللہم اغفر لی ولا تغفر لی احد، اللہم ارزقنی ولا ترزق لی احد. مجھے رزق دینا، کسی کو نہیں دینا، میری مغفرت کرنا، کسی کو مغفرت نہیں کرنا، یہ منع ہے. اور اگر کوئی کہتے ہیں اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی، اس میں متکلم واحد کا صیغہ استعمال کر رہا ہے اور دوسرے لوگ اس پر آمین کہہ رہے ہیں، تو یہ تخصیص بھی دعا نہیں ہو رہی ہے، یہ سب کے لیے دعا ہو رہی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ مسجد میں اذان ہونے کے بعد اس سے نہ نکلے جب تک کہ نماز نہ پڑھ لے.
علماء نے فرمایا یہ حدیث ان احادیث میں سے ہیں جو معلوم العلہ ہیں، جن کی علت بالکل معلوم ہے، ظاہر باہر ہے۔ اور علت کیا ہے؟ نماز نہ پڑھنا۔ لہٰذا اب اگر کوئی شخص مسجد سے اس لیے نکل رہا ہے کہ نماز نہیں پڑھے گا تو اس حدیث کی ممانعت کا مخاطب وہ ہے۔ لیکن اگر اس لیے نکل رہا ہے کہ آ کے دوبارہ نماز پڑھے گا، مثلا پیشاب کرنے نکل رہا ہے، وضو کرنے مسجد سے نکل رہا ہے، یا دوسری مسجد میں امام مؤذن ہے وہاں جا کر نماز پڑھے گا، تو اس صورت میں اس حدیث کا مصداق وہ نہیں بنے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہاں جو ممانعت ہے مسجد سے نکلنے کی وہ ترک صلاۃ ہے، نماز چھوڑ کے نہ نکلے۔ اب دیکھو حضرت ابو الدرداء کا صحابہ کا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم آ گیا نہیں، وہ فرما رہے ہیں غصے سے گھر میں آئے اور کہہ رہے ہیں کہ خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو چیزیں میں پاتا تھا اب نہیں مل رہی، سوائے یہ ایک نماز باجماعت کے، کہ یہ تو موجود ہے، باقی اس کے علاوہ اور کوئی چیز مجھ کو نظر نہیں آ رہی۔ تبدیلی آ چکی تھی نا، حضرت عائشہ بھی اس لیے فرما رہی ہیں کہ تبدیلی آ گئی ہے، اب عورتیں گھروں میں نماز پڑھیں۔ یہ قصہ ہے حضرت سلیمان ابن ابی حثمہ تابعی ہیں مشہور، بڑے عبادت گزار اور بہت ہی نیک صالح اور اللہ کے اولیاء میں سے ہیں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی جو ہے پسندیدہ اور آنکھ کے تارے تھے، ان کے تقوی طہارت کی وجہ سے حضرت عمر ان کو پسند کرتے تھے۔ تو ایک دن فجر کی نماز میں نہیں آئے۔ کسی کے فجر میں نماز میں، ایسے آدمی کا فجر میں کی نماز میں نہ آنے کا مطلب سوائے اس کے کچھ نہیں ہے، یا تو وہ سفر پہ گیا ہے یا بیمار ہے، اور خاص آدمی ہے سفر پہ جانا تو معلوم نہیں ہے، مطلب یہ نکلا کہ بیمار ہے۔ نماز کے بعد حضرت عمر کا ان کے گھر کے پاس سے گزر ہوا تو سوچا عیادت کر لیتا ہوں بیمار ہے سلیمان کی۔ گھر پہ گئے، دروازہ بجایا، ان کی والدہ شفا باہر آئیں، پوچھا بھئی سلیمان کی طبیعت ٹھیک ہے؟ آج نماز میں نہیں آئے، میں نے سوچا تھا عیادت کر لوں۔ تو انہوں نے کہا نہیں امیر المومنین، ان کی طبیعت ماشاءاللہ ٹھیک ہے، اصل میں ہوا یہ کہ رات بھر تہجد پڑھتے رہے اور فجر کے بعد ان کی آنکھ لگ گئی، اس لیے مسجد نہیں آ سکے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا میرے نزدیک ساری رات پڑھ کر سوتا رہے آدمی اور فجر جماعت سے پڑھ لے، یہ افضل ہے اس سے کہ ساری رات تہجد پڑھے اور جماعت کو چھوڑ دے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے ایک صاحبزادے تھے بلال، وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت ابن عمر نے ہمارے والد صاحب نے ہمیں حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ، اللہ کی بندیوں کو مسجد میں سے اپنا حصہ لینے میں تم رکاوٹ مت بننا۔ حضرت بلال نے کہا واللہ لنمنعہن، ہم تو ان کو روکیں گے مسجد جانے سے، خدا کی قسم۔ تو حضرت ابن عمر سخت غصہ ہوئے، سخت ناراض ہوئے، اور ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں تجھے سنا رہا ہوں کہ لا تمنعوا، اور تو اس کے مقابلے میں کہہ رہے نمنع، اور ساری زندگی باتیں کی ان سے، ایسا قطع تعلق کیا کہ ساری زندگی باتیں کی۔ کیا وجہ تھی کہ صورتاً کیا بن گیا تھا؟ مقابلہ بن گیا تھا نا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں مت منع کرو، اور وہ آدمی کہہ رہے ہیں میں تو منع کروں گا، مقابلہ ہو گیا نا صورتاً، اس سے تو کافر ہو جاتا ہے آدمی۔ تو حضرت ابن عمر اس کے اوپر ناراض ہوئے کہ میں نے تو تجھ کو حدیث سنائی، تو اس کے مقابلے میں یہ کہہ رہا ہے، تو مقابلہ کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ساری زندگی بات نہیں کی، ساری زندگی ان کا چہرہ نہیں دیکھا، اتنے سخت ناراض ہوئے۔